السلام علیکم، پاک وائی اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 21 کی طرف۔ چند ماہ بعد وہ عبد کے ساتھ واپس اسلام آباد چلی آئی۔ تب اس نے تڑپ کا پہلا پتا جھاڑ پھونک کر ایک پرانے بوسیدہ لفافے میں سے نکالا۔ ان دنوں عبد اور وہ ہنی مون سے واپس آئے تھے۔ عبد کا موڈ بھی خوشگوار تھا اور اس خوشگوار ترین عبد کا خیال تھا انہیں کچھ دنوں کے لیے گھر والوں سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، سو وہ عبد کے بات مان گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو ہمیشہ کی طرح ان کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا۔ یہاں آ کر عبد کے پوچھنے پر رشی کو خیال آیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے دبئی سے لائے گفٹ اسلام آباد ہی بھول آئی ہے۔ ابھی انہیں آئے ہوئی صرف 2 گھنٹے ہی ہوئی تھی جب عبد کو بینک کا کوئی کام یاد آ گیا۔ عبد کے چلے جانے کا یقین کر کے رمشا قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ گھر کے دونوں بزرگ خواتین کے ادھر ادھر ہوتی ہی وہ حوریہ کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ رشی، بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر ہی اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ سوری، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس نے ازلی روکے انداز میں جبا کر کہا۔ تو پھر حوریہ نے استفایہ نظروں سے اس سے دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے مجاجی تک ہمارا ایک میسج پہنچا دیجیے گا۔ کیسا میسج؟ حوریہ قطعاً سمجھ نہیں پائی۔ رشی کے انداز و بیان سب بدلے ہوئے تھے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حصے کے جو زمین ہڑپ کر کے انہوں نے اپنا کلینک سیٹ کر رکھا ہے، اس میں سے ہمارا حصہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گھر کو چاہے بیچ دیں یا چاہے وہ عبد کا جو حق بنتا ہے وہ اس سے لوٹا دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کی ہوا عبد کو نہیں لگنی چاہیے، ورنہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ وہ کچھ کروں گی جو آپ کے گمان میں نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سی پنکار تھی۔ حوریہ بالکل سفید پڑ گئی۔ اسی پل دروازہ کھلا تھا اور مس عدیلہ جرار اندر داخل ہوئی۔ پہلے تم مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی؟ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان کی آواز سے، ان کے تاثرات سے رمشا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کی تمام باتیں سن چکی ہے، مگر اس سے کون سی پرواہ تھی۔ وہ ان کے سامنے بے خوفی سے کھڑی ہو گئی۔ عبد آپ کا دل ہے نا؟ میں نے آپ کا دل چرا لیا ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ بیگم عدیلہ گویا لرز کر رہ گئی۔ میں آپ کی اور اناس کے دل کو بہت کاری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اناس کے دل کو کوئی گہری چوٹ لگاؤں تاکہ عمر بھر وہ اس درد کو محسوس کر کے بلبلاتا رہے۔ پھر مجھے خبر ہوئی کہ اناس کا دل تو عبد ہے، سو میں نے اسی ہی سیڑھی بنا لیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے عبد سے محبت ہو جائے گی۔ یہاں میرا منصوبہ کچھ ناکام ہونے لگا تھا، مگر اناس سے انتقام اور نفرت نے مجھے ہر شے سے بےنیاز کر دیا۔ مجھے اناس کے غرور کو توڑنا ہے، اس کا سر جھکانا تھا اور جس مرتبے پر اس سے ناز تھا وہ مرتبہ اور مقام اپنے پیروں میں رون دینا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا انتقام تو عبد کی صورت میں پورا ہو ہی جائے گا جب میں اس سے ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے چھین کر لے جاؤں گی، اور میں ایسا کر کے رہوں گی۔ اس کے لفظ سے شرارت پھوٹ رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہوتی ہی بیگم عدیلہ کے وجود میں گویا حرکت ہوئی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں چلتی ہوئی اس تک آئی اور پھر انہوں نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ دے مارے تھے۔ عین اسی لمحے عبد نے کمرے میں قدم رکھا۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ عبد اس منظر کو دیکھ کر گویا جم کر رہ گیا۔ ابھی
یہ لڑکی دھوکے باز ہے، اس نے تمہیں فریب دیا، یہ تمہیں ہم سے چھین کر لے جائے گی۔ یہ اناج سے بدلہ، وہ ہزیاتی انداز میں چیخ رہی تھی جبکہ رمشا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا تھا کہ اب ماں کے آنسو سے متاثر ہو کر ساری کہانی جان لے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ رمشا اکرام ایک ذہین افیسر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اس کے کندھے سے آ لگی۔ وہ عبد کو ماں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پلیز عبد، مجھے یہاں سے لے چلو، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ہاں عبد، اسے واقعی یہاں سے لے جاؤ، اگر یہ ادھر سے نہ گئی تو ہمارا دم ضرور نکال کر رہے گی۔ حوریہ نے سلگتے لہجے میں التجا کی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کچھ پل پہلے یہاں کون سے ڈرامے کا سین چل رہا تھا؟ وہ حوریہ کی طرف دیکھتی ہوئی زہر خند لہجے میں بولا، تم اپنی بیوی سے ہی تفصیل پوچھ لو، ہماری سچائی تمہیں جھوٹ لگے گی اور اس کی جھوٹ پر تمہیں یقین آ جائے گا۔ حوریہ تلخی سے کہتی ہوئی ماما کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ عبد، اس سے کہو ہمارے گھر سے چلی جائے، یہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتی۔ ماما گویا تھک کر بولے عبد آؤ چلیں، ہم اپنے گھر چلیں۔ وہ اس کا بازو تھام کر التجا انداز میں بولی تھی اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکل گئے۔ بیگم عدیلہ جرار بس پتراتی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔